التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم. ہم آپ ملت ابراہیمی ہیں، امت محمدیہ ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کہلاتی ہے. یہ امت آخری امت ہے. اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے. اور میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان کر یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توحید کے ساتھ رسالت کا اقرار اور اس رسالت کے اندر ختم نبوت کا اقرار. آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. میں آپ آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں. اور مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں لفظ عطا فرمایا ہے وہ خیر امہ، تم خیر امہ، کہ تم امتوں میں سب سے بہتر. اور ایک جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے آپ کو آخری امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، اس لیے کہ تمہیں پہلی امتوں پر گواہ بنایا. پہلے کتنے لوگ ہیں؟ اب دیکھیے یہ قرآن حکیم میں آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اسلام آئے ان میں سے جن کے قصے آپ کی ہدایت کے لیے ان کا بیان ضروری تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور ارشاد فرمایا منہم من قصصنا علیہ ومنہم من لم نقصص علیہ، کہ ان انبیاء میں سے کچھ کے قصے ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں اور کچھ کے قصے ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے. اب چونکہ میں آپ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی پر اور ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی پر تمام باطل دینوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب یہ بنی اسرائیل جن کا قرآن حکیم کے اکثر پاروں میں آتا ہے، کچھ پاروں میں تفصیل سے اور کچھ میں مختصر اختصار، جسے ہم عربی میں مجمل کہتے ہیں، اجمال کے ساتھ. اور اس قصے میں سادہ ہی نصیحت ہے، رحمت ہے، شفا ہے. اس امت پر اللہ نے احسان طور فرمائے. یہ جو بنی اسرائیل ہے ان پر اللہ کے بڑے احسانات ہوئے، ان احسانات کو بھی انہوں نے بلا دیا. تو بنی اسرائیل تھے یہ کنعان میں، یہ مصر میں کیسے آئے؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں ان کی ولادت ہوئی. اور جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی پیدائش کا قصہ آج نہیں، وہاں بتوں کی پوجا ہوتی اور بت بیچے جاتے تھے. آپ کے والد آزر جن کا نام قرآن حکیم میں آتا ہے آزر، یہ قرآن حکیم میں 7 پارے میں
آتا وہ آ جائے گا کہ ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت گر تھے، بت بنانے والے تھے. تو یہاں سے ابتدا ہوئی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سارا کے وطن سے اسحاق علیہ السلام دیے اور ہاجرہ کے وطن سے اسماعیل علیہ السلام دیے. اسماعیل علیہ السلام کے ذریعہ اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے ذریعہ مکہ مکرمہ آباد کرایا اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے ذریعہ بنی اسرائیل بنائے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب اور حضرت یعقوب کے آگے بیٹے 12. اب جب یعقوب علیہ السلام کے ذریعہ بنی اسرائیل کو مصر پہنچانا تھا تو کیا قصہ کیا جسے قرآن حکیم میں احسن القصص فرمایا. یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا اور اس خواب کو آگے بیان کریں گے. خواب کے پورا کرنے میں کوئی 30 سے 40 سال لگے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں بنیامین اور حضرت یوسف یہ ایک ماں سے تھے، دوسری ماں سے. یہ لوگ کنعان میں آباد ہوئے تو کنعان کے کنواں میں بھائیوں نے ڈالا یوسف علیہ السلام کو باپ کی محبت لینے کے لیے. اللہ نے کنعان کے کنویں سے نکالا، مصر میں عزیز مصر کے گھر پہنچایا. اب جب وہاں پہنچے تو بادشاہ نے ان کی تربیت سے وہ جوان ہوئے اور پھر درمیان میں ایک قصہ آیا عزیز مصر کی عورت کا، جس کی وجہ سے ایک عرصہ یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. اب جب جیل سے نکلے تو پاک صاحب تھے، پہلے پاک صاحب تھے. عورتوں نے اقرار کیا کہ یہ تو بالکل پاک ہے، قصور تو ہمارا ہے. اب اس پر اعزازی طور پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک کا بادشاہ سمجھ لیں، وزیر خزانہ سمجھ لیں، انہیں بنا دیا اور ایک عرصہ تک وہاں کا نظام چلایا. بھائی آئے، اناج دیا، چلے گئے، سامان بھی واپس کر دیا کہ جائیں گے پھر آئیں گے، اور اس سے کہہ دیا کہ دوبارہ آؤ تو تمہارا کوئی بھائی اور ہے اسے لے کے آنا، لے کے آؤ تو اناج ملے گا، نہیں لاؤ گے تو اناج نہیں ملے گا. اب وہ کہا ٹھیک ہے ہم اپنے باپ کو بہلا کر لے آئیں گے. تو دوبارہ اپنے باپ کو بہلائیں گے تو بھائی کو ساتھ لے آئیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم کو آبا وہی نہ لپائیں گے کیا انہیں بہلا کر لے آئیں گے. تو پھر دوبارہ آئے تو بنیامین کو رکھ لیا کسی سبب سے، وہ قصہ چور بنا کر اپنا پیمانہ اس میں رکھا، پھر پکڑ کے رکھ لیا. پھر وہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بیٹے چلے گئے اور فقیر ہو گئے. فقیر ہونے کے بعد آئے کہ ہمیں اناج دے، ہم تو بھوکے ہو چکے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم پر صدقہ کریں. پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تم مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ بتائیے آپ کو آئندہ کلام کا یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ یعنی ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اب جناب یعقوب علیہ السلام جو اسرائیل جن کا لقب ہے بنی اسرائیل انہیں کی اولاد ہے، اب وہ نابینا ہو چکے تھے. یہ قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈالو. اب قمیص مصر سے چلتی ہے، یعقوب کنعان میں تو کہتے ہیں کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو آ گئی. تو لوگوں نے کہا اب پاپا تو ابھی تک بھولا نہیں ہے یوسف کو، ان
ابھی تک اس پرانی بات میں پڑا ہوا ہے، پرانی باتوں میں پرانی انہوں نے گمراہی کا لفظ بولا، میں ذرا وہ ترجمہ مناسب نہیں، تو ان نقل لفظ ضلال القدیم ابھی تک پرانی باتوں میں ہی چل رہا ہے۔ اب جب وہ قمیص آئی یعنی بینا ہو گئے، اب یہ سارے کے سارے میرے کل 11 کے 11 بھائی اور ماں باپ وہ جو خواب دیکھا تھا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیت لی ساجدین، یہ خواب پورا ہوا اور یہ بنی اسرائیل آباد ہو گئے مصر میں۔ تو یہ قصہ ہے بنی اسرائیل کیسے آباد ہوئے مصر میں۔ یہ تھے کنعان میں، ابراہیم علیہ السلام تھے بابل میں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد مصر میں کیسے آئی، تو یہ بات آپ پر واضح ہو گئی یہاں تک۔ اب بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے، یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، یوسف علیہ السلام کا ان کا اعزاز و اکرام ہوتا رہا۔ اب یوسف علیہ السلام کی بادشاہت کے وزارت کے جانے کے بعد ان پر حالات برے آنے شروع ہوئے، اور یہ 400 سوا 400 سال یہ لوگ بنی اسرائیل آباد رہے مصر میں۔ اب اس درمیان میں مصر کے جو حکومت تھی وہ مصری کے پاس تھی، اور ان کے بادشاہ کا نام لقب تھا فرعون، نام اور ہوتے تھے۔ یہ جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بادشاہ تھا اس کا نام بلید لکھا ہے، اور ایک اور نام بھی ہے جو وہ آج میں نے تفسیر میں پہلی دفعہ دیکھا کہ موسیٰ بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن خیر یہ میرے پہلے اس سے نظر میں نہیں گزرا تھا۔ تو فرعون نے اور فرعونیوں نے ان بنی اسرائیل جو کہ 12 قبیلے تھے، 12 بیٹوں سے 12 قبیلے، اور آگے بڑھتے بڑھتے جس زمانہ میں موسیٰ علیہ السلام آئے ان کی اپنی آبادی 6 لاکھ سے زیادہ ہو چکی۔ اب فرعون کو یہ بتایا جا چکا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس سے تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو اس زمانے کے فرعون نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کروانا شروع کیے، یقتلون ابناءکم یذبحون ابناءکم۔ قرآن حکیم میں یوں آتا ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں، یعنی کسی کی گود سے بچہ اٹھایا اور اسے ذبح کر دیا، اور نہ ماں کچھ کہہ سکتی تھی نہ باپ کچھ کہتے تھے۔ اس میں اللہ نے فرمایا وفی ذلک بلاء من ربکم عظیم، تمہارے عظیم رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش، تمہارے رب کی طرف سے اس میں بڑی آزمائش، اور واقعی یہ بہت بڑی آزمائش۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پھر اپنی قدرت دکھائی، اس سال میں پیدا کیا جس سال میں بنی اسرائیل بچوں کو قتل کرتے تھے۔ اسی زمانے میں کسی نے ان کو کہا کہ نہیں اگر دنیا میں کے بچوں کو قتل کرتے رہیں گے پہلی نسلیں ختم ہو جائیں گی، آگے نسل ہوگی نہیں، تو ہمارا تو کام کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا 1 سال کے بچے قتل کر دو اور 1 سال کے بچے چھوڑو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں سگے بھائی، ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے چھوڑے جاتے، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل کیے جاتے۔ اب کرنے والی ذات اللہ ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ پاک چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ پاک نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہو سکتا نہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے اور موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوں گے اور سارا کچھ ہوگا۔ موسیٰ کو اللہ پاک نے کلیم اللہ بنانا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اس سال کے بچے یہ قتل کیے جاتے تھے، تو ان کی ماں کے جی میں اللہ پاک نے ڈالا کہ اسے صندوق میں بند کرو اور اس
بچے کو ڈالا اور بہا دیا. تو بہانا تمہارا کام، بچانا ہمارا کام. بہانا تمہارا کام، بچانا ہمارا کام. ہم بچائیں گے اور ہم اتنا بہت دور بھی نہیں، بچائیں گے بھی اور تم تک پہنچائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم تو فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم اسے رسول بنائیں گے. فرعون کی کیا ضرورت ہے؟ اب اور بہن کو ساتھ کر لیا کہ دیکھتی ہے کدھر جاتا ہے. اب جب صندوق دریا سے بہتا ہوا گزر رہا تھا تو فرعون کے محل پر جو عورتیں تھیں، ان کی اپنی بیٹیاں ہوں یا گھر والیاں ہوں یا خادمان، جو بھی عورتیں تھیں انہوں نے دیکھا صندوق جا رہا تھا. خادم کو کہا یہ صندوق پکڑے. اب جب صندوق پکڑ کے بلائے جا کے کھولا تو ایک بہت پیارا بچہ، اور اللہ پاک کے علی کا محبت اتنی موسیٰ، تیری محبت تو سب کے جیوں میں نے اپنی طرف سے ڈالی کہ جو بھی تجھے دیکھتا تھا وہ تجھ سے محبت کرتا تھا، تو وہ کیسے قتل کر سکتے ہو؟ حتیٰ کہ فرعون کی گھر والی نے کہا کہ ہم تو اسے اپنا بیٹا بنا لیتے. اللہ پاک فرماتے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ موسیٰ ہے، یہ وہی بچہ ہے. تو وہ جو چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام ہو ہی نہیں، ہوں تو قتل کر دیے گئے. اور ہم نے کہا کہ موسیٰ ہوگا اور موسیٰ کو تیرے ہی گھر میں پالے. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَوَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے تمام دودھ پینے والی عورتوں کے دودھ کو موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا. اب جو بھی عورت آتی دودھ ڈالنے کی کوشش کرتی موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں، وہ آگے سے چھوڑ دیتے. تو وہ بچی جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسے لوگ بتاؤں کہ جو اس کی حفاظت کریں اور وہ اس کے خیر بھی ہوں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ تیری امی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا وعدہ کیا اور ہم نے تجھے تیری امی کی طرف لوٹا دیا. اب جناب وظیفہ رکھے، خدمت بھی ہو رہی ہے، بڑے بھی ہو رہے ہیں. تو درمیان میں قصہ ہوا کہ ایک دن فرعون نے اٹھایا ہوا تھا اس کی گاڑی کو پکڑا. اب بچے گاڑی بھی پکڑ لیتے ہیں جب بچے انہیں کیا بولا؟ تو اس نے کہا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو. اب وہ قتل کرنے کا اس نے ارادہ کیا. تو گھر والوں نے کہا اسے قتل نہ کرو، آپ ایسا کرو کہ ایک پلیٹ میں وہاں کے لوگوں نے کہا آپ ہیرے رکھ دیں، جواہرات رکھ دیں اور دوسرے میں انگارے رکھ دیں، اور پھر ہیرو کو پکڑے گا تو پھر تو تیرا دشمن ہوگا، اور اگر ہیرو کو نہیں پکڑتا تو پھر تجھے کیا؟ یوں آتا کہ جب وہ بچے پھر دونوں چیزیں آگے لی تھی تو بچے تو خوبصورت چیزیں کی طرف لپکتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہیرو اور جواہرات کی طرف بڑھنے لگا. جبریل امین نے ہاتھ اس کی طرف کر دیا، انگارہ اٹھایا، زبان پہ رکھ دیا. اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان تھوڑی جل گئی تھی اور اس کی وجہ سے زبان کے اندر رکنت، جسے ہم اپنی زبان میں تھکتا پن کہتے ہیں، تھوتلا پن یا تھکتا پن جو بھی ہے ہم کہتے ہیں، یہ پیدا ہو گیا. اس کی دعا سورہ طه میں آتی ہے رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ یہ میری بات کو سمجھے. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے. اب جب بڑے ہوئے کتنی کہلاتے وہ لوگ جو بنی اسرائیل کے مخالف، اور بنی اسرائیل وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تھے.
یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو باہر نکلے, دیکھا تو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے. بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک قبطیوں میں سے تھا. اب بنی اسرائیل کے بندے نے اس قبطی کی شکایت کی. موسیٰ علیہ السلام بڑے جوان تھے, ایک تھپڑ یا ایک گھوسا اس قبطی کو مارا. اگر قبطی کو وہ گھوسا مارا تو اس کا کام تمام ہو, وہ مر گیا. اللہ کی طرف کی طے شدہ. اب موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور کہا یہ تو مجھ سے ظلم ہو گیا, اللہ پاک میری زیادتی کو, میرے گناہ کو معاف کروائے. اس وقت تک تو نبی نہیں بنے, نبی تو بعد میں بنائیں گے. اب جب اگلے دن ہوا تو پھر وہ آدمی جو کل لڑ رہا تھا وہ پھر کسی اور سے لڑ رہا ہے, جھگڑا. تو یہ اب اس کی طرف ہونے لگے تو اس نے شور ڈال دیا کہ موسیٰ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے قتل کیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام معروف ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو مارا تھا. اب بادشاہوں نے اور وزیروں نے یہ مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر. ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے معرفت والوں میں سے تھا, وہ دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ موسیٰ یہاں سے نکل جا, یہاں سے نکل جا, تیرے بارے میں تو یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ تجھے قتل کرتے ہیں, اور یہ دیکھ لے کہ میں تیرا خیرخواہ ہوں. اس پر ہمارے علماء فرماتے ضروری نہیں کہ کوئی جمگٹ نہیں آپ کو آ کر کوئی خبر دے تو آپ مانیں, ایک آدمی کی خبر بھی مان لینی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام وخرج منها خائفا يترقب, وہاں سے نکلے. اب جب وہاں سے نکلے ڈرتے ہوئے دیکھتے ہوئے تو ان کو پکڑنا لے کہ فیصلہ تو ہو چکا تھا. اب نکلے وہاں سے تو مدین کی طرف آئے. اب جو مدین پہنچے, مدین وہ جگہ ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, جہاں شعیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا. اور شعیب علیہ السلام کی نرینہ اولاد نہیں تھی, بیٹیاں جوان ہو گئی, یہ بوڑھے ہو گئے تھے. اب جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو جو ان کا کنواں تھا کنویں پر پہنچے, دیکھا لوگ پانی پلا رہے ہیں, اور دو لڑکیاں دیکھی ایک طرف کھڑی ہیں. ان کے پاس گئے, سلام کیا اور پوچھا ماں خطبکما, تمہارا کیا حال ہے, کس وجہ سے تم کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ چروائے جب پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتی ہیں, اور حال ہمارا کیا ہے, وہ ابونا شیخ کبیر, ہمارے ابا بوڑھے ہو چکے, ہمارے ابا کام کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو علماء فرماتے ہیں ہمارے مفسرین کہ عورتوں سے کام لینا بامر مجبوری ہے, بامر مجبوری, کہ اگر کوئی کام کرنے والا نہیں, نہ بیٹے ہیں نہ کوئی اور ہے, تو مجبوری کے درجے میں کام لیا جا سکتا ہے. یہ جو شوق سے ہماری بیویاں ملازمت کر رہی ہیں, یہ قرآن اٹھا کے کہتا ہوں یہ ناجائز, اور اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے. شوق سے کہہ رہا ہوں, ضرورت سے نہیں. ضرورت تو اب ضرورات تبیح المحظورات, ضرورت تو منع شدہ چیزوں کو بھی جائز کر دیتی ہے. ہمارے یہاں یہ بہت ساری ملازمتیں جو ہماری بیویوں نے, ہماری بیٹیوں نے, ماؤں نے, بہنوں نے اختیار, بالکل اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. وہ ابونا شیخ کبیر, کوئی نہیں ہے سنبھالنے والا, باپ بھی بوڑھے ہو گئے. اب جب موسیٰ علیہ السلام بڑے پگڑی تھے, وہ ڈول جو کئی لوگ نکالتے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نکالا اور پانی پلایا. پانی پلا کر وہاں کھڑے ہو گئے اور دعا کی رب نے انزلت الیہ من خیر الفقیر, اے اللہ کسی بہتر فقیر کا مہمان بنا. اب وہ بچیاں گھر پہنچی, جا کر
سارا قصہ جو ان کے ساتھ ہوا کہ وہاں ایک جوان ہے، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، تو ہماری رائے ابا جان آپ ان کو اس کی مزدوری دیں۔ اب وہ ایک بیٹی کو بھیجا، قربان جائیں۔ قرآن کریم نے فرمایا قالت احداہما تمشی علی الاستحیاء، ان دونوں میں سے ایک بیٹی آئی حیا پر چلتی ہوئی، حیا کے ساتھ۔ آج ہمارے ٹیلی ویژن میں میڈیا میں کیا دیکھتے ہیں، عورتوں کا کیا حال ہے کہ وہ عورت خبریں نہیں سنا سکتی جس کے سر کے اوپر دوپٹہ ہو، دوپٹے کے بغیر خبریں سنانی ہوں گی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے تو اس پر وغیرہ بجایا جاتا ہے، وہ بڑے سے بڑا عالم ہو اس کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو حیا پر چلتی ہوئی اب جب آئی تو کہا ان ابھی یرکو، ہمارے ابا آپ کو بلاتے ہیں، یہ اجرما سمجھے جانا، وہ چاہتے ہیں کہ تم نے جو ہمارا کام کیا ہے اس کی مزدوری دے دو۔ تو جب ساتھ ہوئے تو اس سے کیا فرمایا کہ تم پیچھے چلو میں آگے چلوں، کہ جب عورت آگے چلے گی تو عورت کی چال وہ نظر آئے گی۔ اور یہ موسیٰ کو کلیم اللہ بننے والے تھے اور اللہ نے یہاں پہنچایا تھا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرنی تھی شعیب علیہ السلام کے پاس رہتے ہوئے۔ اب کہا کہ نہیں آپ پیچھے چلو میں تمہارے آگے چلتا ہوں۔ اب جب پہنچے شعیب علیہ السلام کے پاس تو سارا قصہ جو کچھ ہوا پیچھے وہ، تو شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب آپ فکر نہ کیجیے، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، ڈریے نہیں ظالم قوم سے، اللہ نے آپ کو نجات دی۔ وہ ظالم تھے جو بچوں کو قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو چھوڑتے تھے۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد ساری بات ہوئی تو وہ بچی جو ساتھ لے کے آئی تھی اس نے کہا ابا جان استاجر، انہیں آپ اپنے پاس رکھ لیں، کام کے لیے انہیں اپنے پاس رکھ لیں، یا من استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک جنہیں آپ کام کے لیے اپنے پاس رکھیں گے یہ قوی بھی ہیں امانت دار بھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قوت کا اندازہ تو اسے اس بات سے ہوا جو بات دیکھی ڈول نکالنے کے اعتبار سے، اور امین جو اس نے کہا یہ بدن بھی امین ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے چلوں گا تم میرے پیچھے چلنا، کہیں راستہ مڑنے کی جگہ آئے گی تو مجھے بتا دینا۔ کرنے والے کو علماء فرماتے ہیں قوی بھی ہونا چاہیے اور امانت دار بھی ہونا چاہیے، اور جو مالک ہے اسے مزدور کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب بات ہوئی کہ جی آپ ہمارے پاس رہیں، ہم آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں گے، 8 سال آپ ہمارے پاس کام کریں، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر آپ 8 کی بجائے 10 کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں جو بھی میرے لیے آسان ہوگا، جو بھی میرے لیے بہتر ہوگا میں اسے اختیار کروں گا، یہ میرا آپ کا معاملہ طے ہو گیا۔ اب یہاں صفورہ جو بیٹی تھی شعیب علیہ السلام کی، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور جب وہ 8 سال یا 10 سال پورے ہوئے تو وہ 10 سال پورے ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی بیگم صفورہ کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں مصر کی طرف، کیونکہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کے پاس جاؤ، دونوں وہ سرکش ہو گیا، اس کا حکم ملنے والا تھا۔ اب نکلے ہیں تو نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے راستے میں نوازنا تھا۔ اب جب وادی طوا پہنچے ہیں تو بیوی روایات میں آتا کہ حاملہ تھی،
سردی تھی، ضرورت محسوس تھی آگ پاس کوئی نہیں تھی، تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نور دکھایا آگ کی صورت میں۔ اب جب وہ آگ نظر آئی تو گھر والوں سے کہا آپ یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، میں وہاں سے آگ لاتا ہوں۔ اب جب آگ لینے گئے تو وہاں پہنچے تو اللہ پاک کی ذاتیانی نے ارشاد فرمایا فخلانا موسیٰ اپنے جوتے اتار، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو مقدس وادی طویٰ میں آ گیا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب اسے پوچھے تو میں نے اپنے لیے چن لیا ہے، وہی آئے گی اسے غور سے سننا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اور آگے فرمایا موسیٰ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی حاجت روا ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، میں ہی مشکل کشا ہوں، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، میں ہی قومی حاجات ہوں، میرے سوا کوئی حاجات کو پورا کرنے والا نہیں ہے، میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں نے اسے چھپایا ہوا ہے، میں اسے چھپا رہا ہوں تاکہ ہر ایک کو جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ دے دیا جائے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا، آگے کا قصہ نہیں بتایا کہ وہ صبورہ کے ساتھ کیا ہوا، مفسرین لکھتے ہیں پیچھے سے قافلہ آیا، وہ لے کے آگے اور وہ مصر میں پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے پیغمبر بنایا تو کچھ دینا بھی تھا اور یہ دین بھی آ گئے، تو اللہ پاک کی ذات علی نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، بتاؤ یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ عصا، یہ میرا عصا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میں کام لیتا ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے القیٰ یا موسیٰ، سب پہ ڈال دے عصا کو، تیری عصا ہے، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا عصا، وہ دوڑتا ہوا سانپ۔ اب آپ خود جانتے ہیں خواب میں سانپ نظر آ جائے وہ مان نہیں ہے، خواب میں آدمی جب اٹھتا ہے خواب میں دشمن ہوتا ہے، وہ خواب سے اٹھتا ہے تو کہتا شکر ہے، حقیقت میں سانپ نہیں تھا، خواب میں تھا، تو وہ تو سامنے نظر آتا۔ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، موسیٰ سے پکڑ لو، ڈرو نہیں، پکڑ لو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو اوپر جبہ پہنا ہوا تھا نا، کو ہاتھ میں دے کر پکڑنا چاہے، نہیں ایسے نہیں، ننگے ہاتھ سے۔ اب جب اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا تو وہ عصا تھا، عصا خود اژدہا نہیں ہے، اور یہ اژدہا خود عصا نہیں ہے، یہ ہمارا امر ہے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ اب جب گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ روشن چمکدار وہ نشانیاں ہماری یہ لے کے چلے۔ اب یہ دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی اور کہا اذهب الى فرعون، اور ایک جگہ آتا ہے اذهبا الى فرعون، کہ اب فرعون کے پاس جاؤ۔
تو یہ نشانیاں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا. 5 ہو گئے. یہاں تک قصہ یہ قرآن کا قصہ پرانی صورتوں سے میں نے آپ کے سامنے، کیونکہ قرآن کی تفسیر قرآن کی تفسیر احادیث سے، تو جہاں جہاں حدیثوں کی ضرورت ہوگی وہ بھی ساتھ میں انشاءاللہ آتی جائے گی. تو یہ بنی اسرائیل کا قصہ میں یہ چاہتا ہوں ایسی تفصیل سے آ گئے کہ بعد کے پاروں میں اگر ان کا بیان رہ بھی جائے، خدا نہ خاصہ پھر کوئی اور فیصلہ ہو جاتا ہے مساجد کا، اس درس سے میں کوشش کروں گا جتنے دن بھی ہمارا درس ہو ایسے طور پر ہو کہ اس میں پچھلے سالوں میں بھی آپ سنتے رہے. لیکن وہ مجھے اللہ پاک کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ جب میں بیٹھتا ہوں تو جو آپ رنگ کیا حل کر رہے ہیں 1 گھنٹے میں آپ کے لیے دیکھتا ہوں، یہی آپ کے سامنے نہیں آ کر بیٹھتے ہیں، تو اس کا خلاصہ بھی پھر میں رات کو دہراتا رہتا ہوں کہ مجھے صبح یہ چیزیں جو ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے. اللہ پاک قبول فرما، جو کمی کو تھی، جو کہیں غلطی ہے اسے معاف فرما، اور ہمیں اس عذاب سے جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے اللہ پاک ہماری گناہوں اور نافرمانی کی طرف نہ دے. ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت نافرمان ہیں، ہم بہت کمزور ہیں. اللہ پاک اس وبا کو ساری امت سے دور کر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اے اللہ پاک ہم سب سے جاتے ہیں، اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرو. اے اللہ پاک ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر بہت نازل ہیں. اے اللہ پاک اس دنیا میں جتنی بے حیائی نافرمانیاں ہوئی، اے اللہ پاک ہم اس پر تجھ سے معافی چاہتے ہیں. اے اللہ پاک ہمیں معاف کرو، اے اللہ پاک ہمیں معاف کرو، اے اللہ پاک ہمیں معاف کرو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رب.